بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے پوچھتے پھرے یار میں کس موضوع پر لکھوں، آپ بتا دیں میں کس موضوع پر لکھوں، کوئی موضوع تو بتاؤ جس پر تھیسس لکھنا چاہیے. کئی ہمارے ایسے جالے ہوتے ہیں وہ سپروائزر کے کان کھاتے رہتے ہیں، سر آپ ہی موضوع دے دیں. بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کس موضوع پر ریسرچ کرنی ہے تو تم کون سی خاک چھاننے کے لیے آئے ہو ایم فل میں داخلہ لینے کے لیے؟ یہ ریسرچ کی فیلڈ ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کرنے آئے ہو. ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ ہم ڈگری لینے آئے ہیں، اور ڈگری کے لیے بھی تو کسی ٹاپک پر، کسی شعبے پر یا کسی ایسپیکٹ پر اسپیشلائزیشن کرنی ہے نا. تو پہلے تم آؤ کسی دلچسپی کے ساتھ، آ کے بتاؤ کہ جی فلاں موضوع یا فلاں شعبہ جو ہے وہ میری دلچسپی کا ہے، میں اس شعبے میں کچھ نیا لکھ کر پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ریسرچر کی فرسٹ ریسپانسبلٹی آف ریسرچر از دیٹ ہی شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ہز انٹرسٹ، اپنی دلچسپی کا پتہ چلائے. پھر دوسرے نمبر پر اب اگر اس نے پتہ چلانا ہے اپنی دلچسپی کا تو کیسے پتہ چلائے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ مجھے بچپن سے اب تک کون کون سے مضامین پڑھائے گئے ہیں، اور جو مضامین مجھے پڑھائے گئے ہیں ان میں سے میری پرفارمنس سب سے اچھی کس میں ہے. 2 سوال ہیں. سوری، پہلا سوال یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مجھے بچپن سے کون کون سے مضامین پڑھائے گئے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مضامین پڑھے ہیں ان میں سے سب سے بہترین پرفارمنس میری کس مضمون میں رہی ہے. اب اسلامک سٹڈیز کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے کون کون سے مضامین پڑھے ہوں گے؟ آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے بتائے اس کے بارے میں کہ جو اسلامک سٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ایم فل تک آ جاتا ہے، ابو ہریرہ آپ بتاؤ وہ کون کون سے مضامین پڑھ کے آیا ہوتا ہے؟ علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اور اس کے علاوہ سیرت ہے وغیرہ. جی عامرہ آپ بتائیں، کوئی اضافہ کریں اس پر. محسنہ آپ بتائیے، کسی ایک مضمون کا اضافہ کیجیے. آپ لوگوں کے مائک بند ہیں شاید اس لیے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کچھ رائے دوں اپنی. کیا فرمایا شاہد بھائی؟ جی سر، I have done my MBA finance from Zebest Karachi campus. So why are you interested in Islamic studies? Then I opted to study the Deen as a choice. And then I am now pursuing MPhil in Islamic studies from UMT Sialkot. So did you do masters in Islamic studies as well? Yes. From where? I have done it through Allama Iqbal Open University. So have you given up your field of finance and business? I am teaching to the students of Cambridge system as a private tutor. Okay. And as a full-time student, I am giving most of the time to the religious studies. MashaAllah, that's very good. Nice. اچھا جی، یہ ابھی ابو ہریرہ بھائی نے بتایا ہے کہ ایوری اسٹوڈنٹ ہو ہیز گون تھرو اسلامک اسٹڈیز، اس کو قرآن پڑھایا گیا، اس کو حدیث پڑھائی گئی، اس کو سیرت پڑھائی گئی، اس کو فقہ پڑھائی گئی، اینڈ سم ادر سبجیکٹس ایز ویل. تو اب جب ایم فل کی سطح پر ایک اسٹوڈنٹ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس نے ایم فل میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھے تھے اور ان میں سے سب سے اچھی پرفارمنس اس نے کس میں دی. اچھا ابھی میں آپ کے سامنے نا ایک لسٹ رکھنے لگا ہوں سبجیکٹس کی اور سبجیکٹس کی ڈائمینشنز کی، تاکہ ٹاپک کی سلیکشن کے حوالے سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے کون سے پہلو پر جانا ہے ریسرچ کرنے، اور اس پہلو پر جانے کے بعد ہم نے اپنا ٹاپک کیسے کریٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر شعبہ قرآنیات، قرآنک سٹڈیز. اگر آپ قرآنک سٹڈیز میں تھیسس لکھنا چاہتے ہیں اور آپ ٹاپک کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ قرآنک سٹڈیز میں سب سے پہلے قرآنک ٹرانسلیشنز آتی ہیں. قرآنک ٹرانسلیشنز سب سے پہلے آتی ہیں تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے قرآنی تراجم لکھے جا چکے ہیں. میری ریسرچ کے مطابق 1000 سے زیادہ تراجم ہیں، اور ان میں سے کچھ نامکمل ہیں اور کچھ مکمل ہیں. تو ایم فل کی سطح پر سمپلی آپ قرآن مجید کا کوئی ایک ترجمہ لیں اور آپ اس قرآنک ٹرانسلیشن کی لنگوسٹک اپروچ پر اپنا تھیسس کر لیں. مثال کے طور پر ترجمہ ہے آپ کے سامنے شاہ عبد القادر کا. آپ کے تھیسس کا موضوع بن سکتا ہے کہ شاہ عبد القادر کے قرآنی ترجمے کا لسانی تنقید کے اعتبار سے تجزیاتی مطالعہ. یا پھر آپ کسی اور کا ترجمہ لے لیں.
آپ کہتے ہیں جی فلاں کے ترجمے کے اندر صرفی مباحث، یا فلاں قرآنی ترجمے کے اندر نحوی مباحث، یا فلاں قرآنی ترجمے کا بلاغت کے اصولوں کی بنیاد پر تنقیدی مطالعہ. تو قرآن مجید کے کسی ایک ترجمے کو آپ لیں، آپ اس ترجمے کا بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، لسانیات کے اعتبار سے، لسانی تشکیلات کے اعتبار سے، مشتقات کے اعتبار سے، بہت سارے پہلوؤں پر آپ ایک ہی قرآن ترجمے کے اوپر آپ 10 تھیسس کر سکتے ہیں. تو ہر وہ اسٹوڈنٹ جو تھیسس رائٹنگ کی دنیا میں نیا ہے، وہ اپنے ٹاپک کی سلیکشن کے حوالے سے قرآنی تراجم میں سے کسی ایک ترجمے کو لے کر اپنا موضوع بنا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآنی تفسیر کے اصول، میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرنسپلز آف قرآنک کمنٹری. تو کچھ مفسرین ایسے ہیں جو تفسیر بالرائے کے قائل ہیں، کچھ مفسرین ایسے ہیں جو صرف تفسیر بالماثور کے قائل ہیں. تو یہ تفسیر کے جو اصول ہیں یہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو اصول تفسیر پر یہ جو فرق ہے مفسرین کے ہاں، اس اصول پر بھی آپ اپنا تھیسس بنا سکتے ہیں. اس کے بعد برصغیر میں مولانا حمید الدین فراہی ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، جاوید احمد غامدی ہیں. یہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جمہور کی اصول تفسیر سے ہٹ کر نئے اصول تفسیر اپنائے ہیں. تو آپ ان کے اصول تفسیر کا تنقیدی جائزہ یا تجزیاتی مطالعہ کر سکتے ہیں اپنے تھیسس میں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طریقے سے سر سید احمد خان ہے، غلام احمد پرویز ہے، عبداللہ چکڑالوی ہے. ان لوگوں نے حدیث سے استدلال کو صحیح نہیں سمجھا، تو ان کے اصول تفسیر بھی ڈیفرنٹ ہے. پھر تو آپ ان کے اصول تفسیر پر تھیسس کر سکتے ہیں. میں آپ کو ٹاپک بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں. ٹاپک میں آپ کو بنا کے نہیں دوں گا، آپ نے بنانا خود ہے، طریقہ آپ سیکھیں. اچھا پھر دیکھیے، کچھ مفسرین ایسے ہیں ہمارے ہاں جن کا اصول یہ ہے کہ سائنسی جو نظریات ہیں ان کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کی جا سکتی ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، سائنسی نظریات کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. تو یہ بھی اصول تفسیر کا اختلاف آ گیا. تو آپ قرآن مجید کے جو تفسیری اصول ہیں ان پر بھی اپنا تھیسس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں.